السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن خالد بن معدان رحمه الله قال: فضلت سورة الحج بالسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل، ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، وزاد: فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، وسنده ضعيف۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 274 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی خالد بن معدان رحمہ اللہ ہیں، یہ صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں۔ وعن خالد بن معدان رحمہ اللہ، خالد بن معدان رحمہ اللہ سے یہ روایت مروی ہے۔ خالد بن معدان ان کی کنیت ابو عبداللہ کلاعی ہے، ابو عبداللہ کلاعی، کاف پہ فتح کے ساتھ۔ یہ حمص کے رہنے والے تھے۔ حمص ایک جگہ کا نام ہے۔ خالد بن معدان رحمہ اللہ کا شمار فقہائے تابعین میں سے ہوتا ہے، یعنی یہ صحابی نہیں ہے بلکہ تابعی ہیں۔ بڑے عالم تھے، بڑے فقیہ تھے۔ خالد بن معدان رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ میں نے 70 صحابہ اکرام سے ملاقات کی ہے، تو یہ مشہور تابعی ہیں۔ ان کی وفات کے سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ 103 ہجری یا 104 ہجری یا 108 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، یعنی 100 ہجری کے ایک صدی کے گزرنے کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے، سن 103 ہجری میں یا 104 ہجری میں یا 108 ہجری میں۔ ہجرت کے 100 سال مکمل ہونے کے بعد خالد بن معدان مشہور تابعی کا انتقال ہوا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ فضلت سورۃ الحج بسجدتین، فضلت فضیلت دی گئی ہے، فضلت باب تفعیل سے فضیلت دی گئی ہے۔ سورۃ الحج، سورہ حج قرآن کریم کی ایک سورت ہے جو 17ویں پارے میں نصف کے بعد قرآن میں موجود ہے، اس کا نام ہے سورہ حج۔ بالسجدتین، 2 سجدے کی وجہ سے۔ فضلت سورۃ الحج بسجدتین، سورہ حج کو 2 سجدے کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ سجدہ تلاوت ایک شروع میں ہے اور ایک سورت کے اخیر میں ہے، 2 سجدے ہیں۔ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، ایک سورت کے آغاز میں اور پھر دوسرا جو سجدہ ہے وہ سورت کے اختتام پر ہے۔ تو سورہ حج کی فضیلت 2 سجدے کی وجہ سے ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ خالد بن معدان رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ روایت کیسی ہے؟ مرسل ہے۔ یہ روایت کیا ہے؟ مرسل ہے۔ اسی لیے دیکھیے کیا کہا، رواہ ابو داود فی المراسیل۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مراسیل میں اس کو ذکر کیا ہے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے کتاب المراسیل، اس میں مرسل مرویات کو انہوں نے جمع کیا ہے، تو اس روایت کو اس میں بیان کیا ہے۔ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عامر رضی اللہ عنہ۔ اور اسی حدیث کو، یعنی جو خالد بن معدان رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ سورہ حج کو فضیلت دی گئی ہے 2 سجدے کی وجہ سے،
امام احمد رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے موصولاً یعنی مرفوعاً، یعنی یہ بھی ارسال میں کیا ہے، سند میں انقطاع ہوتا ہے، لیکن عقبہ بن عامر کی جو روایت ہے اس میں انقطاع نہیں ہے، بلکہ وہ روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، موصولاً یعنی مرفوعاً، بیچ میں کسی راوی کا انقطاع یا کسی صحابی کا انقطاع نہیں ہے، وہ موصول ہے، متصل السند ہے، وزادہ اور اس میں یہ اضافہ ہے، فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما فلا يقرأها فلا يقرأها فمن لم يسجد، سجد یسجد میں سجدہ کرنا، لم مانے نہیں، اضافہ یہ ہے کہ جو ان دو سجدے کا اہتمام نہ کرے، فمن لم يسجدهما، جو سورہ حج کے دو سجدے نہ کرے، یعنی سورہ حج کی تلاوت کر رہا ہے اور دو سجدے اس میں ہیں اور وہ سجدہ نہیں کر رہا ہے، تو کیا حکم ہے، فلا یقرأها، تو اسے چاہیے کہ وہ نہ پڑھے، فلا یقرأها، اسے چاہیے کہ وہ اس سورت کی تلاوت نہ کرے، فلا یقرأها، اور بعض روایت میں یہ کہ فلا یقرأهما، ان دونوں آیتوں کو نہ پڑھے، فلا یقرأهما تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی اس میں کیا ہے، دو طرح کی روایتیں موجود ہیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ سورہ حج نہ پڑھے، اور دوسری روایت میں تثنیہ کا صیغہ یعنی آیت سجدہ نہ پڑھے، وسندہ ضعیف، لیکن اس کی سند کیا ہے، ضعیف ہے۔ خالد بن معدان رحمہ اللہ کی جو روایت پڑھی گئی ہے، جو کتاب المراسیل کی ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، لیکن یہ روایت مراسیل کے ساتھ ساتھ سنن کے اندر بھی موجود ہے، دیکھیے سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، سنن ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور خالد بن معدان رحمہ اللہ کی جو حدیث ہے اس روایت کے سلسلے میں دیکھیے بعض اہل علم نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے، اور یہی عبارت حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً مروی ہے، موقوفاً بھی ثابت ہے کہ سورہ حج کو فضیلت دو سجدے کی وجہ سے ہے، اس بات کو بیان کرنے میں حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ تو اس حدیث کی صحت کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض اہل علم نے حسن کا درجہ دیا ہے، اور دوسری جو روایت ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ روایت مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی سنن ترمذی کی روایت کو اور سنن ابی داؤد کی روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن یہی روایت مشکات المصابیح کے اندر جو روایت موجود ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے وہاں حدیث کا جو حکم لگایا ہے تو وہاں پہ اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور اسی طرح علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دینے کی طرف مائل ہوئے ہیں۔ تو خالد بن معدان کی روایت کو اگر حسن مان لیتے ہیں تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورہ حج میں دو سجدے ہیں، لیکن اگر اس کو ضعیف بھی مان لیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ کہ سند ضعیف ہے، اگر حدیث کو ضعیف مان لیتے ہیں پھر بھی علماء امت کا بیشتر عمل یہی رہا ہے کہ سورہ حج میں دو سجدے، چنانچہ آپ دیکھیے علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں نوٹ کرتے ہیں کہ حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، ابو موسیٰ اشعری، ابو درداء
حضرت عمار بن یاسر اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا موقف یہی ہے کہ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، سورہ حج میں 2 سجدے ہیں۔ تو اگر خالد بن معدان رحمہ اللہ کی حدیث کو ضعیف مان لیتے ہیں تو اس سے کوئی نقصان نہیں پڑتا۔ اور اسی طرح اس میں جو دوسری روایت ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جو 2 سجدے نہ کرے، سورہ حج کا سجدہ نہ کرے تو اسے نہ پڑھے، اور بعض روایت میں ہے کہ ان دونوں آیتوں کو نہ پڑھے۔ اس حدیث کو بھی علماء نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس روایت سے یہ ثابت کرنا کہ اسے وہی پڑھے جو اس کے دونوں سجدے کرے، یہ بات کیا ہے؟ محل نظر ہے، کیونکہ سجدہ تلاوت کا مسنون ہونا راجع و برحق ہے، اور مسنون ہونے کا مطلب یہی ہے کہ یہ سجدے کرنا باعث ثواب ہے، اور نہ کرنا کوئی گناہ اور کوئی خسارہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر سورہ حج کی تلاوت کرے اور یہ سجدے نہ بھی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے اس حدیث کو حسن اور صحیح بھی کہا ہے۔ اس حدیث کی صحت میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم نے اس حدیث کو حسن اور صحیح بھی کہا ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ نہ کرنے والے کے بارے میں جو یہ فرمایا گیا کہ وہ اسے نہ پڑھے، اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت مستحب ہے اور سجدہ تلاوت کرنا مسنون ہے، تو ترک سنت سے بہتر یہ ہے کہ مستحب عمل ہی نہ کرے، یعنی اس کی تلاوت ہی نہ کرے، تاکہ ترک سنت کا وہ مرتکب نہ ہو، ترک سنت کا مرتکب نہ ہو۔ تو بہرحال عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس کی صحت کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی ہیں ابن لحیہ، وہ مشہور ضعیف راوی ہے، اس لیے سند کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ لیکن بعض علماء نے حدیث کے ایسے شواہد اور متابعات کے پائے جانے کی وجہ سے اس حدیث کو جو اس حدیث کی تائید کرتی ہے، تو علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث حسن درجے تک ہے، اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ حدیث صحیح کے مقام پر ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، اور جو حدیث میں یہ کہا گیا کہ وہ نہ پڑھے تو یہ تاکید کے اعتبار سے، یعنی سورہ حج کی تلاوت کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ سجدہ تلاوت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کی اہمیت کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا مختصر طور پر کہ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، اور جو حدیث یہ کہی گئی ہے کہ سورہ حج میں 2 سجدے کی وجہ سے سورہ حج کی فضیلت ہے، اس کی صحت میں علماء نے کلام کیا ہے۔ اس حدیث کی صحت کے سلسلے میں علماء نے کلام کیا ہے، اکثر علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ البتہ جو عقبہ بن عامر کی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ جو سجدہ نہ کرے تو اسے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس حدیث کو علماء نے صحیح بھی کہا ہے۔ تو سورہ حج کے اندر 2 سجدے ہیں، سورہ حج کی تلاوت بھی کرنا چاہیے اور 2 سجدے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1 سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سجدہ تلاوت کی تاکیدی حیثیت، یعنی سجدہ تلاوت کی تاکید بیان کی گئی ہے، یعنی سجدہ تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔